آقا تو فرمایا یہ جنت کا پھول ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے یہ جنت، حضور یہ جنت کا کتنا خوبصورت، خوشبو کتنی اچھی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں یہ کیوں میرے ہاتھ میں آیا ہے، یہ کیوں میرے ہاتھ میں ہے، یہ تم لوگ مولائے کائنات کو دیا آپ نے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا آج آسمان سے تیسرے آسمان پہ رہنے والا ایک فرشتہ میرے پاس آیا، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں آیا۔ کہا حضور وہ آیا، کہا اس کا نام محمود ہے، اس فرشتے کا نام محمود ہے۔ اور اس نے کہا یا رسول اللہ آج اللہ نے رات کے آخری حصے میں، جب دنیا میں رات کا آخری حصہ تھا، کیونکہ آسمانوں پر تو رات نہیں ہے نا، لیکن دنیا میں رات کا آخری حصہ تھا، اس وقت اللہ پاک نے جو ہے وہ فرشتے کو منادی کو حکم دیا کہ اعلان کریں، سارے فرشتے جنت والے آسمان والے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، جیسے اللہ کی شان ہے جہاں اس نے جمع کرنا چاہا۔ اور پھر میں بھی اس طبقے میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ اکبر، اس وقت فرمایا جا رہا تھا کہ آج علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے آسمانوں پر، سبحان اللہ۔ اور شجر طوبہ کو حکم ہوا کہ وہ اپنے پھول نچھاور کریں، اس نکاح میں پھول نچھاور کریں۔ تو پھول نچھاور کیا، اس میں سے ایک پھول لایا گیا ہے جو آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ اور ایک روایت ہے اللہ اکبر کہ جب جبریل امین یہ خبر لے کر آئے تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آسمانوں پر علی و فاطمہ کا نکاح ہو چکا ہے، اللہ کا حکم ہے زمین پر آپ نکاح کر دیں۔ تو میرے آقا نے پوچھا جبریل مہر کیا مقرر کیا گیا آسمانوں پر؟ اس لیے کہ آسمان پہ تو درہم و دینار نہیں، تو آسمانوں پر مہر کیا مقرر کیا گیا؟ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ جب علی و فاطمہ کا نکاح ہوا تو اللہ نے حکم دیا کہ میں شجر طوبہ کو پکڑ کر ہلاؤں، اس کو حرکت دوں، تو میں نے حرکت دی، اور جتنے اہل بیت کے محب تھے ان کی تعداد کے مطابق پتے جھڑے، اور ہر پتے پہ اہل بیت کے محب کا نام لکھا تھا، فاطمہ کے مہر میں ان سب کی مغفرت کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر سجدہ کائنات۔ آپ زمین پہ نکاح کر دیں تو پھر میرے آقا نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، اور میرے آقا نے اصحاب کے نام لیے، اور پھر وہ محفل زمین پر سجی، اور جب زمین پر سجی تو پھر نکاح ہوا۔ آقا علیہ السلام نے بہت سی باتیں کہی، خطبہ بھی پڑھا، خطبہ بھی موجود ہے۔ اب اینڈ گفتگو کا ہوتا ہے کہ نکاح ہو گیا تو سرکار نے فرمایا علی جب تک میں نہ آؤں اپنی خوابگاہ میں داخل مت ہونا۔ اور اس وقت دنیا نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی شہزادی کو رخصت کرتے ہیں تو شہزادی کے سر پہ جو چادر ڈالی جاتی ہے اس میں کم و بیش 17 پیون لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس سادگی کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو اپنے گھر سے یہ کہہ کے رخصت کی فاطمہ آج تیرے بابا کے پاس بظاہر اتنا ہی ہے، کاش تیری امی خدیجہ حیات ہوتی تو کچھ اور بھی انتظام کرتی، لیکن تمہارے لیے یہی ہے۔ میں کہتا ہوں آقا اگر چاہتے تو جنت کا لباس آتا، جنت کے جوڑے آتے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو اتنی سادگی سے رخصت کر کے غریبوں کی غربت پر اپنی سنتوں کا پردہ ڈال دیا کہ اگر تمہاری بیٹیاں یہاں، آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا، پڑھنا چاہوں گا، اللہ اکبر۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے، کئی روایتیں اس پر بھی ہے لیکن ایک روایت سن لیں۔ ام ایمن کہتی ہے جب میں نے رسول اللہ سے عرض کیا آقا ان کا بستر کیسا ہوگا تو میرے آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ریت جما دو اور اس پر ایک چادر بچھا دو۔ تو ریت جمائی گئی اور اس پر بکرے کا چمڑا بچھا دیا گیا، وہی پہلی شب کا علی و فاطمہ کا بستر تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ نرم نرم گدوں پر لیٹ کر پاپ اور جرائم کرتے ہیں اور آج اہل بیت